فردن فردن انٹرویو کر لیں. کسی کی تنخواہ 27,000 ہے, کسی کی 35,000 ہے, 15,000 رینٹ ہے, بجلی کا بل الگ ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی دکانیں بند کر کے یہاں آئیں کہ ممکن ہے کہ ہماری ملاقات پھر قیامت والے دن ہو. اور جو کسی کے بلائے پر آتے ہیں وہ ایک رات سے پہلے ہی فرلو ہو جاتے ہیں. یہ تو فلسطین جانے کے لیے آئے, یہ تو اسرائیل کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. سرائے عالم جب تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ ہوا تھا, کراچی سے نکلے تھے سرائے عالمگیر کی جانب. سرائے عالمگیر میں آپ کا مباحثہ ہوا تھا پولیس والوں کے ساتھ پل کے اوپر, جی بڑا وائرل ہوا تھا کلپ. اب جو یہاں پہ چاروں طرف میں پولیس نے گھیرا ہوا ہے, ہم دیکھے ہیں ساری سچویشن, کنٹینرز وغیرہ, پولیس کی نفری. ابھی دوبارہ کوئی مباحثہ ہوا یا آگے کوئی اس طرح کا آگے بنے گا؟ جی انشاءاللہ میری تو کوشش ہے جو ہی وہ سامنے آئیں گے تو ان سے درخواست کریں گے, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت بدل جائے اور تمہاری آخرت سنور جائے, صف یزید کو چھوڑ کر امام خادم حسین کے غلاموں میں آ کر حضرت حر کے غلاموں میں, حر نے وفا کی حضرت امام حسین نے سے, اور ایک رات میں اپنی وہ صف چھوڑی, اور دوسری رات کے اندر امام حسین نے کہا جس نے جنتی کو دیکھنا وہ حر کو دیکھ لو. ہماری ان سے کوئی جنگ نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے ساتھی ہیں, بھائی ہیں, یہ غافل ہیں. ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں, اور تمہارا یہ آرڈر غلط ہے, کم از کم غلط آرڈر تو نہ جاری کرو. عمران ریاض خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا کہ جناب میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, مان لیتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان والے جو ہیں وہ ایک اچھے کاز کے لیے نکلے ہیں. کہہ رہا خدا را میری جان چھاڑ دیو, مینوں کل رات دیاں انیاں کالاں آ چکی ہیں, کہتا ہے ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں, میں تنگ آ چکا ہوں. انہوں نے قیادت سے اپیل کی ہے, آپ لوگوں تک میسیج پہنچانے کے لیے مجھ سے بھی رابطہ کیا, میرے سارے معاملات ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کیا کہیں گے عمران ریاض کے اس پیغام کے اوپر؟ وہ تنگ ہو رہے ہیں ہم سے, کالز کی جا رہی ہیں, وہ تنگ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے ایک ہی وقت میں شروع ہو گیا ہے. ملنگ ہے نا یہ, پھر ان کو دیکھیں ملنگ, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر چاہتے ہیں کہ آپ ان کے نشانوں کی زد میں نہ آئیں تو آپ کو چاہیے آپ ان کی صف میں آ جائیں. میں تو عمران ریاض صاحب سے کہوں گا, اگر آپ واقعی حق گو اور بے باک صحافی ہیں, آپ فیض آباد کی دھرتی پر آئیں, ہم انشاءاللہ آپ کو ویلکم بھی کہیں گے, آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے, اور آپ آ کر ہماری قیادت کے ساتھ ایک انٹرویو کریں. آپ کا تن من دھن روشن نہ ہوا تو ہمیں کہہ دیجئے. الحسن سید نے یہ کہا کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات ہیں وہ تو ہر پاکستانی کے مطالبات ہیں, ٹائم ضائع کیے بغیر ان تمام تر مطالبات کو قبول کر لینا چاہیے. ایک منٹ امان اللہ بھائی, ایک منٹ لگتا ہے, لیکن اقبال کہتا ہے سن نہیں. یہ بے یقینی کی فضا ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر. یہ کہتے ہیں انہوں نال انج کیتا تے روٹی نہیں لبے گی. اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ, اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے, تم میرے حبیب کے دین پر چلو گے, اللہ تمہیں غنی فرما دے گا, تم دینے والے بن جاؤ گے. ان کے اندر صرف یقین کی کمی ہے, یقین آ جائے گا تو انشاءاللہ دنیا کی ساری طاقتیں ان کے قدموں میں آ جائیں گی. مجھے بتائیے گا ایسی کون سی آنکھ ہے جو پاکستانی میڈیا کے پاس تو نہیں ہے لیکن الجزیرہ وہاں سے اٹھا ہے, وہ آ کے آپ کی رپورٹنگ کر. غیرت کی آنکھ ہے, غیرت کی آنکھ. اور میڈیا کو چاہیے, ہمارا میڈیا وہاں آتا ہے جہاں پر رقص کرنے والی ہوتی ہے. تو یہ محمد عربی کے غلاموں کا لشکر ہے, یہ نماز والے ہیں, یہ تسبیح اور اذکار کرنے والے ہیں. جب آرڈر آتا ہے جی چلو جی نماز پڑھ لو, نماز شروع کر لیں, آرڈر آتا ہے جی میدان ہی چاہ جاؤ, میدان میں آ جاتے ہیں. تو ظاہر ہمارے پاس بھی ایسا کوئی سسٹم ہے نہیں کہ وہ ہم یہاں دکھائیں تو میڈیا آ جائے, اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی چوری کے پیسے ہیں, نہ کوئی کرپشن کے پیسے ہیں, نہ کوئی لفافے ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں کہ لفافے شفٹ کریں یا اکاؤنٹ میں پیسے شفٹ کریں وہ آ جائیں. ہم تو حضور کے غلام ہیں, پانی مل گیا ٹھیک ہے, نہ ملا تب بھی سبحان اللہ کوئی. لیکن میڈیا کو میں یہ کہوں گا, اگر آپ کہتے ہیں آپ آزاد ہیں, ورنہ کل جب آپ کے خلاف کوئی کام ہوگا تو پھر آپ کی آواز پہنچانے والا, اگر آج آپ غزہ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑے ہوں گے, کل آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. ٹٹ فار ٹیٹ, جو کرو گے ویسا بھرو گے. آج اگر آپ فلسطین کی آواز پہنچائیں گے تو فلسطین والے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے خیر کی طلب کریں گے. لاسٹ میں ایک لائن میں یہ پیغام دے دیں کہ نیتن یاہو دہشت گرد ہے, کس طرح دہشت گرد؟ جی میں کہوں گا جی نیتن یاہو دہشت گرد ہی نہیں ہے بھائی, نیتن یاہو دہشت گرد ہے.